خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وقال الرسول صلی اللہ علیہ النبی من قال لا الہ الا اللہ وهو دخل جنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ جل مجدہ الکریم کہ انگنت احسانات میں سے ایسے احسانات جنہیں ہم گن نہیں سکتے کوئی ایک بندہ بھی اگر یہ سوچے نا جس کے بارے میں ساری دنیا مل کے یہ کہے جس کے بارے میں ساری دنیا مل کے یہ کہے کہ اس شخص کے پاس نہ کوئی پیسہ ہے نہ اس کی کوئی عزت ہے نہ اس کے پاس کوئی جائیداد ہے نہ اس کی بیوی رہ گئی ہے نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے پاس کوئی صحت ہے ایسا بندہ ایسا شخص ایسی ہستی سارے مل کے کہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں سارے مل کے اگر یہ سوچیں اور یہ کہیں کہ یار یہ فلاں شخص ایسا ہے اس محلے میں اس شہر میں اس گلی میں اس ملک میں ہم متفقہ طور کے اوپر مشاہدہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے یقین کرے کہ جو ہے نا کہ اگر ایسا شخص بھی اگر اللہ کے اپنے اوپر احسانات کو گننا شروع کرتے گن نہیں سکتا وہ جسے ہم یہ کہتے ہوں ایک دم بالکل نمانا ہے ہندے کو تک کھڑن واسطے بھی زمین کہنی پہن واسطے بھی زمین کہنی کھاون کتے بھی کوئی شے کہنی علاوہ کتے بھی کوئی دم ہندے نال کہنی دنیا کا سب تو نمانا کمزور حقیر شخص اگر ہے تو ایک ہے اگر وہ شخص بھی اپنے من میں جھانک کر دیکھے اور کہے کہ اللہ کی میرے اوپر کتنے احسانات ہیں وہ گن نہیں سکتا سبحان اللہ اور ہمیں تو اس نے اپنے انعامات کی بارش میں نہلا دیا ہے امت مسلمہ کو اپنے احسانات کی بارش میں نہلا دیا ہے اور ان تمام احسانات کو ایک طرف اور پھر ایک موقع ایسا فراہم کر دینا کہ جس میں انسان رجوع اللہ کر سکے اس سے مغفرت طلب کر سکے اپنا محاسبہ کر سکے تو ایسا وقت ایسی محفل ایسی جگہ کا عطا فرما دینا یہ اس کا انتہائی شان کرم تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہمیں
کس جگہ پہ اللہ نے جمع کیا ہے، کس وقت کے اوپر جمع کیا ہے، کس موقع کے اوپر ہمیں لا کے بٹھایا ہے، جس کی صرف غرض کیا ہے کہ ہم اللہ کی جو بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں، اور اس کی ان میں سے ایک نعمت اور رحمت اور کرم و بخشش کی جو رات ہے یہ عطا والی، اس نے ہمیں اکٹھا کر دیا، تو یہ فقط اس کا ہی فضل و کرم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آگے بیٹھ گئے، اور احسان اس کا نہ بھی صحیح اتنا کم احسان ہے، کیا اتنا اس کا احسان یہ کم ہے کہ ہم جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں، جو باہر ہیں لوگ اس احاطے سے یا اسی جیسے جو اور احاطے ہیں، اللہ کے ذکر کی جو جگہ ہیں، جو ان جگہوں پہ نہیں ہے، جو ان جگہوں سے آؤٹ ہے، اس کا کیا کرم ہے کہ ہمیں ایسی جگہوں پہ لا کے بٹھایا ہے۔ اگر باہر ہوتے کوئی چرس پی رہا ہوتا، کوئی شراب پی رہا ہوتا، کوئی بد نگاہی کر رہا ہوتا، کوئی بد زبانی کر رہا ہوتا، اور کوئی نیکی نہ صحیح، کم سے کم ان لمحات میں ہم برائیوں سے تو بچ جائیں گے۔ بہت بڑا احسان ہے میرے مالک کا، کریم کا۔ آیت کریمہ سورہ رحمان سے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ ترجمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ، ایک تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ فلاں آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر شے جو ہے اس جہان کے اندر اسے فنا ہے، اس کائنات میں جو بھی شے ہے اسے فنا ہے۔ وَيَبْقَى، اور اگر کوئی بقا ہے، اگر کسی نے باقی رہنا ہے اس جہان میں یا اس جہان میں، جو باقی رہنے والی ہے، وجہ ربک، میرے محبوب یہ تیرے رب کا چہرہ ہے جس میں باقی رہنا ہے، اور یہ کیسا ہے؟ ذو الجلال والاکرام، بڑے جلال والا، بڑے عزت و اکرام والا ہے، اور باقی سب کو فنا ہے۔ اب یہ جو 2 آیات ملائی ہیں، کل من علیہا فان، ایک آیت نمبر 26، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ آیت نمبر 27۔ یہ 2 آیات الگ الگ نمبر سے ہیں ترتیب سے، ایک 26ویں آیت، ایک 27ویں آیت۔ یہ جو انسان مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد یا غیر مسلم بننے کے لیے جو اقرار کرتا ہے، وہ اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کی وہ شہادت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے اس حصے کا قرآن نے جو ترجمہ کیا ہے یہ ہے کل من علیہا فان۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ کل من علیہا فان۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی شے نہیں، کچھ بھی نہیں پوری دنیا میں، پوری کائنات کے اندر لا الہ، کچھ بھی نہیں۔
جب کوئی چیز موجود ہی نہیں تو فنا ہوتی کیا ہے؟ کسی چیز کا موجود نہ ہونا یہی تو فنا ہے۔ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، کوئی چیز نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کل من علیہا فان، اگر کچھ ہے محمد رسول اللہ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ ایسا کیوں کہا ہے اللہ نے؟ یہ سمجھانے کے لیے ہمیں کہا ہے، یہ سبق دینے کے لیے کہا ہے کہ اس دنیا میں قرار کسی کو نہیں ہے۔ تو جب اس دنیا میں قرار نہیں ہے تو پھر آئے کس لیے ہیں؟ تو آئے ہم صرف اس کی پہچان کے لیے۔ اللہ جو فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ مفسرین سے جب پوچھا گیا کہ لیعبدون کا مطلب کیا ہے، کہ عبادت کرنے کے لیے، کہ یہاں پہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہچان ہوگی تو عبادت کرے گا نا، اور اگر بغیر پہچان کی عبادت کر رہا ہے تو وہ تو عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اگر معرفت ہی نہیں، اگر اسے پہچان ہی نہیں ہوگی تو وہ عبادت کس چیز کی کرے گا؟ یار ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کے ادھر آیا ہوں تو آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے، نعرے بھی لگائے ہیں، اگر آپ مجھے جانتے ہی نہ ہوتے کون کھڑا ہوتا میرے لیے؟ میں شہر میں سے گزرتا ہوں، بازاروں میں سے گزرتا ہوں، علی پور جاتا ہوں، ادھر جاتا ہوں، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا؟ کوئی جانتے نہیں ہے مجھے، لیکن مجھے تو نہیں جانتے، کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہوتے؟ سارے کان پکڑے تو نہیں بیٹھے ہوتے، پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ میرے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہوتے، وہ میرے دائیں بائیں میرے لیے نہیں چل رہے ہوتے، انہیں میری پہچان ہی نہیں تھی۔ آپ کو پہچان تھی، آپ کھڑے ہو، آپ نے احترام کیا۔ تو جسے پہچان ہی نہیں ہوگی وہ ادب کیا کرے گا؟ تو جسے اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی، عبادت کیا کرے گا؟ اور اگر پہچان کرا دو، اگر پہچان ہو گئی پھر عبادت کیا ہے؟ پھر عبادت کیا ہوئی؟ اگر پہچان ہوگی تو پھر عبادت کیا ہوئی؟ نعرہ لگایا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، پھول پھینکا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، پھول گائے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی جھوما ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی سامنے دیکھ کے پیچھے پیچھے ہٹتا ہوا چلا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ پہچان ہوئی ہے، نہیں پہچان تو پھر جو مرضی کرو، وہ عبادت ہی نہیں۔ تو لیعبدون لیعرفون، کہ ہم نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ کیا عبادت؟ پہچان کے لیے، لیعرفون، تاکہ تم پہچان حاصل کر دو، پہچان جاؤ۔ ہم پہچان کر لیں، ہم عبادت کر لیں کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، بغیر بتائے عبادت کیسے کر لے گا کوئی؟ بغیر بتائے پہچان کیسے کر لے گا کوئی؟ نہ بغیر بتائے عبادت ہو سکتی ہے، نہ بغیر بتائے پہچان ہو سکتی ہے۔ اور پہچان کس کی؟ بھیا وفا وجہ ربک، کہا میرے محبوب جو تیرے رب کا چہرہ ہے
جو تیرے رب کا نہیں ہے مجھے تو بتائی نہیں ہے. تو یہ جب پہچان ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے. ایک بہت اپنا سنی ہوئی روایت ہے آپ لوگوں کی, میں نے بھی سنی ہوئی کہ سیدنا جبریل امین سے پوچھا جاتا ہے, اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے. یہ مختلف انداز سے یہ ہے کہ اتنی عمر بتائی, ایسے کہ پہلے ستارہ دیکھا, یہ ساری اس بات کو ذہن میں رکھ, لیکن اسے ساری دہراتا نہیں, اس کا جو ہے پھر وہ موضوع میرا پھر اور بدل جائے گا. بس اتنی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس موضوع میں سے اس روایت میں سے کچھ لے کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو کہا کہ میں نے یا رسول اللہ میں ایک ستارہ دیکھتا تھا, ایک ستارہ دیکھتا تھا اتنے ہزار سال کے بعد. گنتی میں نہیں بتاتا کیوں, پھر وہی روایت میں فرق آ جاتا ہے, کوئی اتنا کہتا ہے کوئی اتنا کہتا ہے, ہمیں جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. بات یہ ہے کہ جبریل کہہ رہا ہے کہ دیکھا تھا تو تھا, کیونکہ یہ جبریل وہی جبریل ہے جو قرآن لے کے آیا ہے. ہم اس کے قرآن لانے پہ اعتبار کر رہے ہیں تو اس کے بیان کے اوپر بھی اعتبار کر رہے ہیں. تو اتنے ہزار سال کے بعد دیکھتے تھے. آپ نے فرمایا کہ تو نے دیکھا ہے نا اتنے ہزار بار. کہا جی دیکھا ہے. کہا وہ ستارہ میں ہوں, وہ ستارہ میں ہوں. تو انہوں نے پہچانا ستارے کو کہ یا رسول اللہ ایک اور بات تو ستارے کی کہ وہ اتنے ہزار سال دکھتا تھا پھر غائب ہو جاتا, پھر وہ غائب ہو جاتا تھا. یہ کیا ہے, کہاں غائب ہوتا ہے. کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت سجدہ ریز ہوتا تھا, پھر کسی کو نظر نہیں آتا تھا. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا. یا رسول اللہ اس وقت تو سجدہ ریز ہوتے تھے جب وہ غروب نظر آتا تھا. وہ دورانیہ تو غروب ہونے کا ہے, اور جب میں طلوع دیکھتا تھا تو وہ طلوع کا کیا منظر تھا کہ اس وقت میں نور الہی کے گرد طواف کرتا تھا. جب وہ طلوع کا منظر ہوتا تھا جو تم دیکھتے تھے تو وہ میں ذات کبریا کے گرد طواف کرتا تھا, اور جب نظر نہیں آتا تھا تو اس وقت سجود میں ہوتا تھا. تو یہ جو ذات, اسے حبیب کہا ہے اللہ نے اپنا, اسے محبوب بنایا ہے. تو محبوب کیا کرتا ہے, طواف کرتا ہے. محبوب کا عاشق معشوق کا طواف کرتا ہے. تو یہ طواف ہوتا ہے اور یہی عبادت ہے. فرشتے بیت معمور جو ہمارے زمین کے اوپر مکہ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے, اس کے عین اوپر آسمانوں پر جو قبلہ ہے اسے بیت معمور کہا جاتا ہے. یہاں پہ انسان اور فرشتے دونوں طواف کرتے ہیں. اس کا جو مکہ المکرمہ میں ہے, اس کا فرشتے اور انسان اور جنات یہ مخلوق اس کا طواف کرتی ہے. وہاں پہ صرف فرشتے طواف کرتے ہیں اس کا, بیت معمور کا. تو وہ ان کا گھومنا وہ عبادت ہے, ان کا گھومنا وہ عبادت ہے. کیوں, وہ اس کا گھر ہے. گھر کو دیکھ لو, اندر جا کے اسے دیکھنا کہ کیسا ہے, اس معاملے کو چھوڑو. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ گھر میں کون ہے. بات گھر کی ہے, آپ گھر پہ طواف کرو. گھر, اس کے گھر کا طواف جب ہو جائے گا, جب اس کے گھر کا طواف ہو گیا, وہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ میرا ہی طواف ہو گیا, کہ میرے گھر کا طواف کرنا میرا ہی طواف. بخشش چاہتے ہو گھوم لو, اور کہتے کیا ہو, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں,
میں حاضر ہوں. کہاں پہ؟ میں تیرے گھر کے تیرے گھر کے آس پاس گھوم رہا ہوں، تیرے گھر کے آس پاس گھوم رہا ہوں. کبھی اس کونے پہ آ کے نعرہ کرتا ہوں کہ اللہم لبیک، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی مقام شامی کیوں ہوں. تو اس نے گھر کا طواف کیا، نام اس کا لیا. گھر میں جھانکنے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یقین کرو وہ کہتا ہے کہ میرا گھر ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا گھر ہے. تو ہمیں کیا جھگڑا کرنا ہے کہ تیرا نہیں ہے بھائی؟ تیرا نہیں، تیرا ہی تو ہے. یہ تو سارا جہان ہی تیرا ہے. اس صرف ایک گھر کی کیا بات ہے، سارا جہان ہی تیرا ہے. اور پھر وہ قلوب جس میں وہ بستا ہے. ایک وہ چار دیواری ہے مٹی کی، مٹی اور پتھر کی چار دیواری ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھا ہے، اور ایک مٹی کا انسان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا اللہ اکبر، فضل، حق فضل، صحیح مظہر سلطان، زندہ باد، صحیح مظہر سلطان، زندہ باد. ایک مٹی سے کعبے کی صورت بنائی، اس سے گرد طواف کیا، کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. اور اسی زمین کی مٹی سے انسان بنائے، اسی زمین کی مٹی سے انسان بنائے. کہا ان کے دل میں میں رہتا ہوں، ان کے دل میں میں رہتا ہوں. کس کس کعبے کو پوچھو گے؟ تو کس کو؟ وجہ ربی کا، ذل جلال والاکرام، وجہ ربی کا، جو تیرا رب ہے نا محبوب، یہ تیرا رب ہے جس کو بتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام اس ذات کے گرد ہی گھومتے تھے، اور اللہ جل مجدہ کریم اسی قلب میں رہتا، اسی قلب پہ قرآن اترتا، وہیں پہ جبریل جو ہے نا خدمت کے لیے حاضر ہوتا، اور وہیں پہ پہرے لگائے جاتے کہ کوئی اور جنات کوئی ہاتھ نہ لگاتے، انہیں پھر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں پیغام بھی لینے میں کہ وہاں پہ کوئی خلل نہ ڈالو. غیر کا دخل نہیں، اس کعبے میں غیر کا دخل نہیں ہے. اس پتھر گارا اور مٹی سے کعبہ بنایا، اس کے اوپر غلاف لگا دیا. اسے مٹی کا بنایا، اسے لباس پہنا. وہی کپڑا ہے جو پہن کے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، وہی کپڑا ہے، وہی مٹی ہے. نہ عقل منکر ہے، نہ سائنس منکر ہے کہ مٹی ہی ہے انسان، اسی سے بنا ہے اور مٹی ہی ہو جائے گا. کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ فلاح پا گیا، وہ فلاح پا گیا. آدھی بات ہے، کلمہ تو پورا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا کہ آدھا بھی اگر مان گیا نا، آدھا بھی مان گیا وہ کامیاب ہے. آدھا بھی اگر مان گیا تو کامیاب ہو گیا. کیوں؟ یہ آدھا ہی ماننا بڑا مشکل ہے، یہ آدھا ماننا بڑا مشکل. آگے والا حصہ ماننا بہت آسان ہے، پہلا حصہ ماننا ہی بہت مشکل ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں، اس کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں. یہی ماننا سب سے بڑا مشکل ہے. کیوں؟ ہم تو یہ ماننے میں تیار ہے کہ وہ بھی ہے اور ہم بھی ہیں.
اس کا گھر بھی ہے، ہمارے گھر بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، ہم بھی خیرات دیتے ہیں، اس کی بھی ذات ہے، ہماری بھی ذاتیں ہیں، اللہ کی بھی ذات ہے، اللہ ذات ہے، اور ہم کوئی بغیر ذات کے ہیں۔ ہر ایک کوئی قوم ہے نا، کوئی نہ کوئی قوم سے تعلق رکھتا ہے نا، تیری ذات کیا ہے بتاتے ہیں نا ایک دوسرے کو۔ تو ہم تو مقابلے بازی پہ آتے ہیں نا، تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ صرف تو ہے، ہم نہیں ہیں، یہ کہنا بہت مشکل ہے، یہ ماننا ہی بہت مشکل ہے۔ مگر عربوں کو کوئی ایسا یہ نہیں تھا کہ ان کی زبان کے اوپر لا الہ چڑھتا نہیں تھا۔ ابو جہل کی زبان کے اوپر یہ بھی لا الہ نہیں چڑھتا تھا، ابو لہب کی زبان کے اوپر لا الہ نہیں چڑھتا تھا، چڑھتا اس لیے نہیں تھا، اقرار یہ کر رہے تھے کوئی ہے ہی نہیں الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو بس اللہ ہے یا اس کا محبوب ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اور ہم اس کو ماننے کے باوجود اب بھی ہم نے کر کیا رکھا ہے، کر کیا رکھا ہے؟ ہمارے جیسوں کے لیے کہا ہے کہ یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت میں، نمازوں سے غفلت کے اندر ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن غفلت والی نماز، یہ منافقین والی نماز، یہ منافقین والی نماز کا ایمان کا اول درجہ جسے احسان کہا جاتا ہے، جسے احسان کا درجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو تو رب کو دیکھ رہا ہو، رب کو دیکھ رہا ہو۔ یہ جبریل امین نے پوچھا تھا یہ سوال حضور سے، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ حدیث احسان کہلاتی ہے۔ اور صحابہ بیٹھے تھے، جبریل امین آئے تھے، اور جبریل امین بیٹھے کیسے؟ جبریل امین بیٹھے کیسے؟ تاجدار کائنات علیہ السلام تشہد کی حالت کے اندر جیسے عطایات کی حالت ہوتی ہے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور جبریل امین بھی آ کے اسی حالت میں بیٹھ کے آ کے بیٹھے اور اپنے گھٹنے آقا کے گھٹنوں کے ساتھ ملا ایسے گھٹنوں سے یوں گھٹنے جوڑ کے ایسے بیٹھے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جبریل آ کے سبق دے کے جاتا تھا اللہ کے رسول کو، کہ وضو سکھا کے گیا، نماز پڑھا کے گیا، غار حرا میں وضو سکھایا، نماز سکھائی، تو ان پھر یہ بات مکہ المکرمہ کی نہیں ہے، مدینہ المنورہ کی ہے، یہ جو حدیث مبارک حدیث احسان جو ہے، اور احادیث کی جید کتابوں کے اندر ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ضعیف حدیث ہو، کمزور ہو، نہیں، مستند اور پیٹنٹ حدیث مبارک کے ساتھ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے، ضرورت ہوتی تو گھٹنوں سے اوپر ہوتا نا، حضور کے گھٹنوں سے، کہا کہ بس یہی مقام ہے، یہی مقام ہے، آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جانا، یہی جبریل کی ویلیو ہے، یہ جبریل کا مقام ہے کہ وہ آپ کے قدمین تک، آپ کے گھٹنوں تک، یہاں تک آ کے وہ رہا، اور اس وقت وہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اسے دیکھتا ہو، اسے دیکھتا ہو، اور اگر نہیں دیکھ سکتا تو اتنا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بات جبریل کو سمجھائی جا رہی ہے، یہ بات جبریل کو سمجھائی جا رہی ہے، سبق ہمارے لیے ہے۔ اور جبریل کون ہے؟ جو اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، جبریل اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے۔
آقا کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کے آیا، سیدنا آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس کے لیے حکم ہوا اللہ کا پیغام وہی لے کے آتا رہا، ایک ہی فرشتہ پیغام لے کے آتا رہا، جسے جبریل کہتے ہیں۔ وہی جبریل یہ سوال کرتا ہے، یہ میں آپ کہیں گے کہ ایک ہی بات کو بار بار گھما کے جو ہے نا بیان کر رہا ہے، رٹا نہیں لگوانا چاہ رہا، سمجھانا چاہ رہا ہوں بات کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل کو ضرورت کیا تھی یہ سوال پوچھنے کی کہ احسان کیا ہے؟ جواب کا اسے بھی پتا تھا، کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ ہم تو کسی کے اوپر لینا دینا کر کے احسان کرتے ہیں نا، یہ احسان ہے، یہ عربی کے احسان کی بات ہے۔ تو ہمارے لحاظ سے تو جبریل امین نے نمازیں تو نہیں پڑھتی تھی، اس کی جو ڈیوٹی ہے یہ بھی عبادت۔ ہر فرشتہ جہاں جہاں پہ فٹ ہے کیا ہوا اللہ پاک نے، اگر یہ فرشتے یہاں پہ ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، ان کی یہی عبادت ہے، نیک عمل لکھنے والے کی پھر یہ بھی عبادت، بدی کے عمل لکھ رہا ہے پائیں کندھے کے اوپر فرشتہ، اس کی بھی عبادت۔ ہر فرشتہ اپنی عبادت کے اندر پورا، ہر فرشتہ اپنی عبادت میں پورا، وہ حکم کی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں۔ تو جبریل اپنی عبادت تو پوری کر رہا ہے، جبریل اپنی عبادت تو پوری کر رہا ہے، اللہ حکم تو پورا کر رہا ہے، لیکن اللہ جو کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو ان کا تو نام لیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، اور باقی مخلوق اس نے کہا وہ تو کرتی ہے تعاون اور کرم، اطاعت کے ساتھ یعنی پسندیدگی کے ساتھ، یعنی خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، چاہے خوشی میں چاہے مجبوری میں، ہر شے میری عبادت کرتی ہے، پوجا کرتی ہے، میرے آگے ہی جھکتی ہے۔ تو فرشتے تو بدرجہ عملہ ہی جھکے ہوئے، کوئی نماز قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی تکبیر میں ہے، کوئی تقدیس میں ہے۔ جبریل امین کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ عبادت تو وہ جب سے پیدا ہوا اللہ نے تخلیق کیا ہوگا، جب سے اس وقت سے وہ اپنی عبادت میں مصروف، اپنی صلات میں مصروف۔ پوچھتے کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ مل احسان ہو، احسان کیا ہے؟ کا عبادت ایسے کرنا کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو، اپنے رب کو دیکھ رہا ہو، اور وہ اس چیز کا پہلے اقرار کر چکا ہے کہ میں نے رب کو دیکھا نہیں ہے، میں تو صرف آواز سنتا ہوں، اوپر سے ہلچل ہوتی ہے جو ہے نا، سناٹا چھا جاتا ہے، اور میں کب کبا جاتا ہوں کہ کیا پیغام آئے گا، اور پیغام لے کے اور میں دوڑ دل کرتا ہوں۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کر۔ ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارا کمال تو نہیں ہے کہ ہم رب کو دیکھیں نا، کسی امام صاحب سے پوچھ لیں کہ جو ہے نا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے عبادت کرتا ہوا، وہ کہے گا جو ہے نا کہ نہیں یار جو ہے نا میں تو اس یقین سے عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تو خوش ہو رہا ہے مجھے دیکھ کے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، پہلے سے مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ جبریل کو کہا گیا کہ عبادت ایسے کر، ایسے عبادت کر کے اپنے رب کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ کے عبادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق فضل، سید مظہر سلطان زندہ باد۔ دیکھ کے عبادت کر۔ جب اسے سوال کا جواب مل گیا تو پھر ہم جیسوں کی بھی بات کر دی کہ جو ہے نا کہ اگر اس مقام پہ کسی کا ایمان نہ ہو، اتنی پاور نہ ہو، اتنی اس میں محبت و عشق نہ ہو، اتنی اس کی توجہ نہ ہو، اتنی اس کی بصیرت نہ ہو، اتنی اس کی آنکھ میں وسعت نہ ہو، اتنا تو گمان کر لے، خیال کر لے کہ میں اب جو کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، اب وہ اکبر مجھے دیکھ رہا ہے، میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو یہ عبادت، تو سارا مسئلہ کیا ہے؟ عشق۔ عقل کے ساتھ ہوش قائم رکھ کے کھڑے ہونا ہے، عشق میں غرق ہونا ہے، عشق میں غرق ہونا ہے، لیکن مدہوش ہو کے نہیں، عاقل بن کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ بارگاہ رب العزت کی بارگاہ ہے کہ جس میں جبریل جیسے صرف آواز سنتے ہوئے کانپتے ہیں، اس کی جلالیت اتنی طاری ہوتی ہے جب وہ کلام اپنا بھیجتا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات بابرکات پر جب کلام جبریل لے کے آتا تھا، تو جس آپ اونٹنی کے اوپر ہوتے تھے تو وہ اونٹنی ایسے دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ اتنا اس اونٹنی کے اوپر پریشر اور دباؤ اور وزن محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ کھڑی ہوئی تو اتنی دباؤ میں ہوتی تھی کہ جیسے بھی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ باقی رہ گیا کہ جو تاجدار کائنات علیہ السلام کا جسمانی طور کے اوپر جو وزن تھا، اسے تو اٹھا کے چل رہی ہے، وہ اس وقت اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ صرف جب کلام اترتا ہے تو پھر اونٹنی کی مینگنیاں نکل جاتی تھی، پیشاب تک نکل جاتا تھا۔ اتنا کلام کا یہ جلالت کا اثر، جلالت کا ہوتا تھا، روب خدا بندی اس کی جلالیت کا۔ تو کون دیکھے گا؟ دیکھ کی عبادت کون کرے؟ کہا کہ نہیں، یہ ایمان کی سب سے اعلیٰ ترین کوالٹی ہے، ایسا کرے۔ ہمارے لیے کہا کہ اتنا یقین تو کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہے، ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اگر پوچھوں گا تو سارے ہاتھ کھڑا کریں گے، اگر آپ میرا ہاتھ کھڑا کرنا میں بھی کہوں گا کہ ہاں، میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں بھی کہوں گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلو میں تو نہیں دیکھتا اللہ کو، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے۔ میں کہوں گا اس بات کو، خدا کی قسم جھوٹ ہوگا۔ آپ شاید سچ بول دیں اس معاملے کے اندر، آپ شاید سچ بول دیں اس معاملے کے اندر، آپ کا کہنا سچ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا سچ نہیں ہے، میرے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ سچ ہو۔ کیونکہ اگر میں یہ یقین کر لوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، میں یہ اگر یقین کر لوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر میں چلتی لڑکی کو کیسے دیکھوں گا؟ پھر میں شراب کیسے پیوں گا؟ پھر میں زنا کیسے کروں گا؟ پھر میں رشوت کیسے لوں گا؟ کتنا بڑا جھوٹا ہوں کہتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہیں مانتے ہم اس بات کو۔ وہ تو ایمان کی اول حالت ہے نا کہ اللہ کو دیکھیں۔ ہم جیسوں کی ہے کہ اتنا تو یقین کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور نماز میں اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اتنا خیال کر لو، اور تمہیں خیال اللہ دیکھ رہا ہے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور پھر نماز میں خیال بھی کسی اور کا رہا ہے۔ کیا کمال ہے تمہاری نماز میں؟ کیسی کوالٹی کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں کہ ادنا کوالٹی کا ایمان ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اتنا ماننے کے بعد کہ اللہ دیکھتا ہے اور پھر بھی خیال کسی اور کا، وہ اتنا تو جب اللہ دیکھ رہا ہو تو اسے دیکھ لے۔ اب پہلے تو تیری یہ جرت ہے کہ تو اسے نہیں دیکھ سکتا، وہ تو کسی کی جو اسے دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہ تجھے دیکھنے لگ جائے کہ دیکھ میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور تجھے پھر اس کی نماز میں جسے وہ دیکھ رہا ہو، اپنے بندے کی نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو، اور اس بندے کو نماز میں خیال دکانداری کا، اپنی یاریوں کا، اپنے دوستوں کی محفل جو برائیوں والی ان سب کا خیال اسے آتا ہو، اس نے اسے بھی نہیں مانا، اسے تو دیکھتا ہی نہیں تھا، اسے بھی دیکھنے والا نہ سمجھا۔ ہاں، محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، لگن نہیں ہے۔
نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے, وائرنگ ہی نہیں کروائی ہوئی اندر. اتنے ہزار وولٹیج کا جو نظام بجلی کا پھیلا ہوا ہے, تو یہ نظام چلتے چلتے اس بجلی کا نظام ایک گھر میں جب وہ نظام آتا ہے تو وہاں بھی چند تاریں تو ہوتی ہے, کوئی پنکھے کو لگتی ہے, کوئی لائٹ کو لگتی ہے, کوئی ہیٹر کو لگتی ہے, کوئی کسی چیز کو, تو وہ اپنا جال تو بچھا ہوتا ہے اس کے گھر میں چند تاروں کا, تو تب جا کے بجلی آ ہی جاتی ہے, تب جا کے بجلی آ ہی جاتی ہے. وائرنگ کروائی ہے نا اس نے گھر میں, وائرنگ کروائی ہے نا, ایک سوئچ, ایک بٹن, ایک شو, ایک پلگ, کوئی تو کسی چیز کی وائرنگ تو ہے نہیں, تبھی اس کا میٹر پاس ہوا ہے, تبھی اس کو کنیکشن ملا ہے. ارے کبھی تو لائٹ آن ہوگی نا, تو آئی جائے گی نا گھر میں, اور اگر وائرنگ ہی نہیں کرا رکھی تو آئے گی کیسے؟ اگر کسی کاریگر سے اس وجود میں وائرنگ ہی نہیں کروائی ہے کہ جس سے کہ جب کبھی وہ کرم کرے تو اس کے کرم کا نور داخل تو ہو جائے نا. واقعہ ہے شاید پہلے بھی بتایا ہو, لیکن اس میں سے آج دوسری بات اخذ کرنے لگا ہوں. میرا خیال ہے کہ شاید بہاولپور کے موقع کی ہے ایک اسپیچ کی, عید میلاد النبی کے موقع کے اوپر شریف کی. اس میں میں نے وہاں پہ واقعہ بیان کیا تھا. اس واقعے کو میں پورا بیان نہیں کرتا, صرف تھوڑا سا اس کو وہ کر کے اس میں اصل بات لینا چاہتا ہوں, اصل بات لینا چاہتا ہوں. امام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو, امام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ درج کیا ہے. اس کا بیان ہے کہ ایک یمن کا جو ملک ہے اس میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا عامر, اس کا نام عامر تھا. اس کے اہل خانہ میں ایک بیوی اور ایک اس کی بیٹی, یہ اس کا کل خاندان. عامر گھر کا سربراہ, ایک اس کی بیوی اور ایک اس کی بیٹی, یہ 3 شخصوں کا گھرانہ تھا یمن کا. تو یہ تھے بت پرست, یہ گھرانہ بت پرست تھا. اور ان کی جو بیٹی تھی وہ درد کولک پین کی مریضہ تھی. درد کالج جو ہے وہ اسے ہوتا تھا. اور دوسرا جزام کی مریضہ تھی, کوڑ کی مریضہ تھی, اور درد کالج تھا. درد کالج کی وجہ سے ہائے ہائے کرتی رہتی تھی, ہر وقت تڑپتی رہتی تھی درد میں, اور کوڑ کی وجہ سے چلنے پھرنے اٹھنے سے وہ قاصر تھی, چلا پھرا نہیں جاتا تھا, سارا جسم گلا ہوا. سارا جسم گلا ہوا. کیا ہو گیا ہے اس کو؟ کہاں پہ تھا وہ اس کے کالج کا اس کو درد تھا, رہتا تھا, ہائے ہائے کرتی رہتی تھی, چلنے پھرنے سے قاصر تھی کہ کوڑ کی مریضہ تھی جس کو کھانا کلا ہوا اس بچی کا. عامر اپنی بیٹی کو کئی سال سے, کوئی 1 دن 2 مہینے 4 مہینے کے بعد نہیں تھی, کئی سال سے اس جو اس کے پاس بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا,
उस बुत को टेक लगा के खड़ा कर देता था और बेटी को उसके कदमों में डाल देता था। रोजाना का उसका ये मामूल था। और उसके सामने आके कहता था कि अगर तू बाकमाल है, अगर तू बाकमाल है, मैं तेरी पूजा करता हूँ। अगर तू बाकमाल है, तेरे हाथ में शिफा है, तेरे हाथ में तकलीफ का कम करना है, मेरी बेटी को आराम करना है। ये रोजाना की उसकी ड्यूटी थी, उसकी रूटीन थी, ऐसे वो करता। साल हर साल गुजर गए और उसे कोई भी रिजल्ट न मिला। एक दिन वो बुत के आगे बेटी को डाल के बुत के आगे बेटी को डाल के और आप दोनों मियाँ बीवी छत के ऊपर चले गए। जब छत के ऊपर गए तो अचानक उन्होंने अनवार और तजलियात नजर में आया, उनके तजलियात देखी और दूर उसने कोहे दूर को देखा। पहले यमन से नजर नहीं आता था, यमन से नजर नहीं आता था, लेकिन तजलियात जो जाहिर हुई तो कोहे दूर उसे नजर आया। बीवी को कहा कि ये मेरा ख्वाब है या मैं वहम हो गया या तुझे भी दिख रहा है? उसने कहा क्या? कि मुझे दूर नजर आ रहा है, दूर पहाड़। कहने लगा हाँ मुझे भी दिख रहा है। कहने लगा तुझे और भी कुछ दिखता है? कहा क्या? कि मुझे वो पहाड़ ऐसे झुके हुए नजर आ रहे हैं जैसे झुकना चाहते हैं। कहने लगा हाँ बाकी पहाड़ झुक रहे हैं, ये कहीं गिर ना जाए, इतने टेढ़े हो रहे हैं गिर ना जाए, मैं भी देख रही हूँ। इसलिए दोनों मियाँ और बीवी परेशान और जो है फिर उन्होंने फरिश्तों को गुजरते हुए देखा, फरिश्तों को गुजरते हुए देखा, नूरानी मखलूक को गुजरते देखा। तो वो फरिश्ते एक जाते उसने एक गुजरने वाले को आवाज दी, कहा ये तुम किधर जा रहे हो, ये किस तरफ जा रहे हो? एक फरिश्ता बोला कि आज अंबिया का शख्स, इस कायनात का रखवाला, इस कायनात को संभालने वाला, सुभान अल्लाह, इस कायनात का ताजवर आज वो पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह, हम उनकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं। कहा किस तरफ, किस इलाके में? कहा मक्का में, उस इलाके में जा रहे हैं, मक्का की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरफ वो जा रहे थे, जिस तरफ वो जा रहे थे, वो तो बात करके चला गया। तो जिस तरफ वो जा रहे थे लाइन, तो उन्होंने उस तरफ देखा तो उन्हें काबा नजर आया। यमन से काबा नजर आया। देखा कि काबे को अनवार तजलियात है और फरिश्तों ने काबों को सफ़े बना के घेर रखा है। और सैयदा आमना के सर टूटे रहमा काबा से लेकर वहाँ तक। वो अपनी बातों के अंदर और इस नज़ारे में महव थे देखने में। तो जब उनकी नजर हटी तो देखा कि जमीन के ऊपर जो बंजर पहाड़ थे वो सारा सब्जा भी उगा हुआ था, सब्जा सरसब्ज। ये मंजर देख के आमिर की बीवी बोली उससे कि आमिर इतना अरसा हो गया, इतने साल हो गए,
اس بت کے آگے ہم اپنی بیٹی کو ڈالتے ہیں اور دعا اس سے کرتے ہیں کہ مجھے نہ تو ٹھیک کر دے. لگتا یہ ہے کہ اتنا عرصہ جو ہو گیا ہے ہم غلط راستے پر ہیں, ہمارا راستہ غلط ہے. مگر نا ایسے کیسا پاسبل ہے کہ جو ہے کہ اتنے سالوں میں اگر وہ اتنا بڑا کاریگر ہے, اتنا بڑا طاقتور ہے, اتنا اس کے کمالات ہیں, اتنی قدرت رکھنے والا ہے, تو ایک بیٹی نہیں ٹھیک ہوئی. لگتا ہے کہ ہمارا روٹ غلط, ہمارا راستہ, ہمارا طریقہ غلط ہے. اب یہ انہوں نے کہا کہ طریقہ غلط. اب یہ تھا کہ کون سا طریقہ اختیار کریں, کہ یہ تو غلط ہم نے خود کہہ لیا, فیصلہ کر دیا اس بات کو, تو کس طرف جائے. انہوں نے یہ باتیں کر کے اب جو ہے انہیں خیال آیا اپنی بیٹی کا, کہ جو ہے نا ہم تو کافی دیر سے کھڑے ہیں اوپر چھت پہ, بیٹی کا کیا حال ہوگا, وہ تو درد سے کرا رہی ہوگی. تو ایسے جب گھوم کے دیکھا تو بیٹی پاس کھڑی تھی. بیٹی پاس کھڑی تھی. اس سے پوچھا, بیٹی تو یہاں پہ کیسے آ گئی؟ وہ تو وہاں پہ مجبور اور گلا ہوا جسم درد سے تیری ہائے ہائے 24 گھنٹے کالج کی وجہ سے اٹھنا چلنا پھرنا تیرا محال اس کے کوڑ کی وجہ سے, تو کیسے اٹھ کے آ گئی؟ کہا آ دکھاتی ہوں. نیچے جب گئے تو دیکھا کہ بت نیچے پڑا تھا, بت نیچے پڑا تھا, جو کھڑا کیا ہوا تھا وہ بت نیچے پڑا تھا, اس میں سے آواز آ رہی تھی, بت بول رہا تھا. کہ بنو ربیع اور بنو نضر کے قبیلوں کا سردار پیدا ہو چکا ہے. اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے, اس کی ماں کا نام آمنہ ہے. سبحان اللہ. آج وہ پیدا ہو گیا ہے اور تمام دنیا میں جتنے بھی بت ہیں سارے کے سارے اونھے ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. اب اسی کا بول بالا ہوگا, اب اس کے مقابل اور کوئی نہیں آئے گا. اب شیطانوں کو بھی آسمان پر جانے سے منع کر دیا جائے گا, منع کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی بات بھی سننے کے لیے نہیں جائے گا. تو اس سے بت سے کہنے لگے کہ تو یہ بتا کہ وہ رہتا کہاں ہے. کہ عرب کی سرزمین میں مکے کا جو علاقہ ہے وہاں پہ رہتا ہے. کہا کس طرف جایا جائے؟ اس نے سمت کی طرف اشارہ کیا کہ اس سمت کی طرف جاؤ. کہا اس کے دادا کا نام کیا ہے؟ کہا دادا کا نام آپ کو قریب. اور بھی نشانیاں پوچھی, نشانیاں پوچھ لی. اب ان کے پاس بہت مشکل ہو گیا صبح تک کا انتظار کرنا, اس رات کے گزرنے کا انتظار کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. صبح ہوئی, سامان بنا. اب وہ عامر بولا کہ میں چلتا ہوں, میں جاتا ہوں. ہاں وہ بیچ میں بات رہ گئی کہ وہ لڑکی اسے کہ تو کیسے صحت مند ہوئی. کہا کہ جس وقت یہ بت بولا تو اس وقت میں نے کہا کہ اے اللہ, یہ جس کی شان کا تو نے ظہور فرمایا ہے اس کی شان ہے کیا؟ اور تو فرشتے اس نے بت نے کہا کہ وہ درد مندوں کا درد سننے والا آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو مایوس ہو چکے ہوں انہیں امن دینے آیا ہے. سبحان اللہ. اس وقت میں نے کہا تھا کہ اے اللہ تیرا اتنا پیار ہے جس بندے کے ساتھ اتنی اسے معجزات و کرامات اور عزت و شرف دے کے تو نے بھیجا ہے, مولا مجھے بھی ٹھیک کر دے. اسی وقت بھلی چنگی ہو گئی اور آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہوگی, آپ کی باتیں سن رہی تھی. آپ تو کبھی کا بول رہے تھے نا
کبھی پہاڑوں کی بات کر رہے تھے، کبھی ادھر کی، کبھی دور کی، کبھی سبزے کی، اوپر کھڑے ہوئے، فرشتوں کا نور کا تجلیات کی بھی بات کی ساری کی ساری. تو میں ٹھیک ہو کے آ گئی تھی. سبحان اللہ. تو صبح باپ بولا کہ میں چلتا ہوں. بیوی کہنے لگی کہ جو ہے کہ اب تک جس غلط راستے کے اوپر تھے، آج جب راہ ہدایت مل گئی ہے تو اکیلا کیوں جاتا ہے؟ میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں. بیٹی نے کہا کہ جس تصدق میں مجھے صحت و تندرستی ملی ہے، میں کیسے پیچھے رہ جاؤں. انہوں نے گھر کو تالا لگایا اور تینوں اپنے سواریوں کے اوپر بیٹھے اور سفر ہونا شروع کر دیا. سبحان اللہ. وہ تو وہ رات تھی تاجدار کائنات کے تولد کی رات تھی. اب انہوں نے اونٹوں کے اوپر سفر کیا، کرتے چلے گئے اور جو ہے مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے. وادی بطحا میں پہنچ گئے. وہاں پہ پوچھا کہ سردار عبدالمطلب کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں محلہ ہے، بنو ہاشم کا محلہ ہے، اس میں رہتا ہے. تو اس پہ دروازے کے اوپر آئے. اب بنو عامر نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو دروازے پہ دستک دے. دروازے پہ اس نے دستک دی. کچھ دیر کے بعد ایک خاتون باہر آئی. دروازے سے جھانک کے پوچھا کون ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میں ہوں، میرا خاوند ہے اور میری بیٹی ہے، تو ہم آپ ہی کے پاس آئے. کہا میرے پاس کس غرض سے آئے ہو؟ کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے. اتنا عرصہ پہلے کی بات ہے. کہا ہے تو اتنا عرصہ پہلے، تو باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تو ہے. کہا اس کو دیکھنا ہے. میں تمہیں نہیں دکھا سکتی، میں تمہیں نہیں دکھا سکتی. کہا یمن سے آئے ہیں، یمن سے آئے ہیں تیرے دیدار کو دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف دیکھنا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک جلوہ ہی تو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. مہربانی کر دے. انہوں نے اتنی منت کی، اتنا ترلا کیا کہ سیدہ آمنہ کو ترس آ گیا. ترس آ گیا ان کے سفر کے اوپر، ان کے عشق اور جوش اور جو ان کی کیفیت تھی اس کے اوپر. کہا جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، کسی اور کو پتہ نہ چل جائے. تو آپ دروازے کے پیچھے ہوئی اور وہ آئے، وہ تینوں آئے. وعدے کے مطابق کہا تھا کہ جو ہے پریشان نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں، صرف زیارت کرنی ہے، صرف زیارت کرنی ہے بس. تو آئے. کائنات کے آقا اس ٹائم تشریف سوئے ہوئے تھے، سوئے پڑے تھے، لیٹے پڑے تھے، آرام فرما رہے تھے، نیند میں تھے. تو وہ آئے. اب نہ تو وہ بول سکتے تھے، نہ ہاتھ لگا سکتے تھے. وعدے کے مطابق صرف دیکھا، ایک جھلک دیکھی اور پھر آمن نے کہا کہ بس جاؤ. اور وہ باہر نکل گئے. باہر نکلے. آپ نے ان کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر سبز چادر اڑا دی اور دروازہ بند کر دیا، اندر سے کنڈی لگا دی. اور وہ تو چلے گئے تھے، باہر نکل گئے تھے. باہر نکلے، قبیلہ بنو ہاشم میں سے باہر نکل آئے اپنے گھر جانے کے لیے. کچھ تھوڑی سی دور جو ہے نا گئے ہیں، کعبہ تک آئے ہیں. تو عامر بولا کہ میں نہیں جا سکتا، ابھی نہیں میں جا سکتا. بیوی بولی کیوں؟ کہا کہ ایک دفعہ قدموں کو چوم رہا ہے، ایک دفعہ جو ہے نا قدموں کو چوم رہا ہے، جایا نہیں جاتا ہے. کہا وہ جو ہے نا اجازت نہیں ملے گی. نہیں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی ترلا کرنا پڑے ترلا کروں گا. تو پھر آئے دروازے پہ، پھر دستک دی. سیدہ آمنہ دروازے کو کھولا، جھانکا، پوچھا کون؟ کہا عامر. کہا ابھی تو آئے تھے، ابھی تو آئے تھے.
ابھی پھر کیوں آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ قدموں کو بوسہ دینا ہے، سبحان اللہ، اجازت ہے۔ سبحان اللہ، کہا کہ میں اجازت نہیں دے سکتی۔ کہا ہم سے کیا خطرہ ہے، ہم تو پہلے بھی آئے ہیں اب بھی، اور ہم اپنا سارا سامان جو ہے نا گھر تالا لگا کے خرچہ پانی لے کے یہ اونٹ اور یہ سواریاں لے کے آئے ہیں، صرف ایک نگاہ تکنے کے لیے آئے ہیں، دیکھنے کے لیے، تو اجازت دے دو جو ہے نا دیکھ کے چلے جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، بابا نے اجازت نہیں دی ہے، حضور کے دادا نے اجازت نہیں دے رکھی مجھے، یہ بھی میں نے تمہاری مجبوری کی وجہ سے، تمہارا ترلا منت اور تمہارے سفر کی وجہ سے اجازت دینی تھی، وگرنہ سرکار کا حکم ہے، دادا کا حکم ہے کہ کسی اجنبی کو گھر میں آنے نہیں دینا۔ کیوں؟ جو اس وقت کی جو کاہنہ عورتیں تھیں، جو کہانت والی، جو پیشن کرنے والی تھی اور کرنے والے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نبی ہوگا اور یہ آخری نبی ہے، اور اس کے لیے یہود و نصارہ شر کے پروگرام بنائیں گے، اس لیے بچا کے رکھنا ہے، کسی کو جو ہے نا نزدیک نہیں آنے دینا، کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ تو اس لیے دادا کے حکم کے مطابق اب میں دروازہ میں سے تمہیں داخل ہونے نہیں دے سکتی۔ انہوں نے اور منت کی، سیدہ آمنہ کا دل پسیج گیا، کہا آ جاؤ۔ اب دادا کی ناراضگی میں برداشت کر لوں گا، جھاڑ تو پڑے گی، ڈانٹ تو پڑے گی کہ کیوں ایسا ہونے دیا، لیکن جو کہیں گے سہ لوں گی، تم آ جاؤ۔ تو وہ آیا، آ کے اس نے آقا کے قدموں کو چوما، چہرے کو دیکھا، اور بیٹی نے بھی اور اس کی بیوی نے بھی، اور باہر آ گئے، باہر آئے۔ جیسے جیسے سیدہ آمنہ کے گھر سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور عامر کی طبیعت غیر ہوتی جا رہی ہے، عامر کی طبیعت غیر ہوتی، بے بس میں نہ رہا، بس میں نہ رہا، اپنے کنٹرول میں نہ رہا، طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، دیوانگی کی کیفیت ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ایک مقام پر جب اس نے دیکھا کہ اب میں کیسے واپس جاؤں گا، دوبارہ تیسری بار دیکھنے کے لیے کیسے واپس جاؤں گا، اس میں درد اس کے ایسا ہوا، چیخ نکلی اور جان نکلی، غم، اور دو پھر میاں اور بیوی اس کی اور بیٹی جو ہے وہ واپس گئے، عامر کی جان چلی گئی۔ یہ ہے ایک جلوہ دیکھنے کے لیے جو سفر ہوتا ہے، انہیں دیدار ملتا ہے، اور ہمیں تو کہیں گے جو ہے نا کہ اتنا ہی خیال کر لو کہ وہ دیکھتا ہے تمہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق فضل، حق فضل، سعید مظہر سلطان زندہ باد۔ تو یہ تو اس کے محبوب کا چہرہ تھا، چہرہ کیا تھا؟ ایک آئینہ تھا، چہرہ کیا تھا؟ ایک آئینہ تھا جس میں جلوہ خداوندی نظر آتا تھا، جلوہ خداوندی نظر آتا تھا، اللہ کی صفت نور کا عکس نظر آتا تھا۔ یہ تو حضور کا چہرہ تھا، اور انہوں نے نماز جس کی پڑھنی ہے، وہ جس کا نور چہرے مصطفیٰ میں عکس بن کے جھلکتا ہے، وہ نور اس بندے کو دیکھتا ہے جو عبادت کرتا ہے اس کو، اور پھر کیا حماقت ہے اس بندے کو کہ وہ اس نور کے اوپر یقین بھی رکھے کہ وہ دیکھ رہا ہے، کہ وہ اللہ دیکھتا ہے، اور پھر بھی برے کام کرتا ہو۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو؟ تو دیکھ لے کہ ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے، ہمارے سجدوں کا حال کیا ہے۔ تو یہ جو رات ہے، یہ جو رات ہے، یہ رات پیغام ہے اس چیز کا کہ اللہ نے فرمایا، احادیث میں بے شمار
جو ہے اپنا روایتیں اللہ کی بخشش و کرم کی ملتی ہے کہ بنو نضر، بنو ربیعہ، بنو غزر، ان قبیلوں کی بھیڑ بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنی معافیاں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. یہ سارا کچھ معافیاں تو دے دیتا ہے. یہ تو ہے اس کا کرم، یہ تو ہے اس کا کرم کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے کہ معافی مانگ لو میں معافی دے دوں، اتنوں کو معاف کر دوں گا. اتنے وہ تو اتنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معافی مانگنے کے لیے کون تیار ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ کیا کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے؟ تو ہمیں آج کی رات معافی مانگنے والا بننا ہے. آج کی رات ہمیں، جو ہم انسان ہیں، ہم نے غلطیاں کی بھی ہیں اور کریں گے بھی. اگر نہ کریں پھر تو ہم فرشتے ہو گئے. ایسا جیسے تو بندے پوتر جیسے پوتر ہے وہ بھی غلطی کرے گا. کیا خیال ہے جیسے جیسے بندے پوتر کام تو وہ والے کر دیا ابا کتنی کھڑے ابا کہہ رہا حاجی ہے نا کوئی جو ابا وہ پوتر ایسے نا اپنے اپنے ابے ہے. کیا تعریف کرو اپنے اپنے ابے کی؟ یہ کہیں گے پہلے کوئی تعریف اپنی تعریف کہ سادہ ابا کیا کرے گا. سوچو ذرا اپنا اپنا باپ کیا کرے گا. کیا سنے کیتے بیا کہیں نہ کیتے وہ کچھ کیتے بروے نہیں کیتا. کیا سب رزق کھوانا کیتے سارے ٹکر کیتے سارے ماں کو پھر پھر نہیں کیتے سب کو کھوانا کیتے سارا ڈھیڑ پالن کیتے. کیا ہیرا پھیرا کہنا کیتے ہو سکتا جلے بیمار تھے سارے واسطے کیا کہ کتنے ڈاکٹر کی منتیں کتنے ہو سکتے. ہوں کو چھوڑ دے ہوں کو آتا ہوں ڈاکٹر کو. ڈاکٹر جرا ہے نا بس تو سب کچھ ہے تیرے ہاتھ شفا ہے تو میں کر چا جرا نا تم ٹھیک کی تھی تو ٹھیک کرنا ہے تو بڑا کاریگر ہے تو بڑا عقلمند ہے تو بڑا تیرے ہاتھ بڑی شفا ہے تو ٹھیک کی. ڈاکٹر بھی آخری ہے جرا نا یہ میڈیکل آیا یہ ٹھیک ہے. تو سمجھنا ہے بات کو کہ ہم کیسے ہیں. ہماری ریت وہی ہے، وہی ہے چال بھیڑنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. عادت اگر نہیں بدل سکتے تو کم سے کم جو کر لیا ہے غلط اس کی معافی تو مانگ لیں. یہ تو نہ کہے کہ جو کی دیکھنا ٹھیک کی تھے اتنا تو نہ کرو یار. کم از کم یہ تو مان لو کہ جو کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا. جو ہم نے کیا ہے وہ اچھا نہیں ہوا. اور اچھا کرنے کا ارادہ تو کر سکتے ہیں نا. اچھا کرنے کا ارادہ تو کر سکتے ہیں. ہمارے آقا نے تو تھوڑی سی بات ہے سمجھنے کی. نعرے تو لگاتے ہیں المدد یا رسول، المدد یا رسول تو کہتے ہیں اور اس بات کے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں کہ المدد یا رسول اس کہنے سے کیوں روکتا ہے. دوسرا کہتا ہے تو المدد یا رسول کیوں کہتے ہو. ہم نے تو جھگڑا بنا رکھا ہے. کم از کم اتنا تو دیکھ لو کہ جس رسول کے جس نبی کے ہم کلمہ کو اس نے ہمارے لیے کیا کیا، اس نے ہمارے لیے کیا کیا. زندگی کے جب آپ تاجدار کائنات اس دنیا میں ظاہر تھا، ان کے تمام جتنے بھی ان کے کرم اور فضل اور نعمتیں اور بخششیں جو انہوں نے ہمارے لیے کرانی چاہیے، اگر وہ سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو تو بھول جاؤ یار. لیکن کم از کم آج بھی اس دنیا میں یہ کم از کم ایک بات موجود ہے کہ جو شخص فوت ہونے والا ہوتا ہے، جو شخص فوت ہونے والا ہوتا ہے کہ اس وقت کو کم از کم سچی بات کرتا ہے. اس وقت کو کم از کم سچی بات کرتا ہے. یہ بڑی تکلیف سے واقعہ پہلے کا سنا ہو، صرف میں ایک نئے انداز سے جو ہے نا نیا فکر پیدا کرنے کے لیے، نئی سوچ پیدا کرنے کے لیے
اس میں نئی جہت نکالنے کے لیے بات جو ہے نا بتا رہا ہوں. نیا قرآن تو میرے پاس نہیں ہے نا کہ میں اور کوئی سا سنا دوں آپ کو آگے برقع پلٹ کے جیسے کہ نما قرآن کہنا ہے تو آپ کو یہ سنے سا. قرآن تو وہی ہے بھائی، کوئی 6666 کم و بیش آیات ہے، میں نے تو وہی بیان کرنی ہے انہیں میں سے، رنگ موقع کے مطابق. ہاں تاجدار کائنات علیہ السلام کو بخار ہوا، اور بخار تو کئی مرتبہ چڑھا، لیکن یہ جو بخار چڑھا اس میں آثار ایسے تھے کہ شاید آپ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. آخری 3 دن آپ کے وصال سے پہلے، ان دنوں میں خاص جو صحابہ کرام سے ان سے ملاقات بھی ہو گئی. ازواج سے بھی سب کو باری باری بلا کے ان کے ساتھ بھی ملاقات کر لی، ان کو بھی جو سمجھانا تھا، جو وصیتیں کرنی تھی وہ بھی کر دی. خاص صحابہ جو تھے ان کو بھی کر دی. بیٹی کو بھی بلا لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، دونوں شہزادوں کو بھی بلا لیا، انہیں بھی پیار کیا. مولا حسین کو دیکھ کے روئے گی، یہ منظر بھی گزر گیا. اب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اسرائیل اجازت چاہتا ہے، اسرائیل اجازت چاہتا ہے آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے. بولو، اسرائیل آ جاتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد مجھے یہ حکم کسی اور کے لیے نہیں ہے. آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی اور کے لیے نہیں ہے. آپ کے لیے یہ میں عرض لے کے آیا ہوں، اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ چاہیں کہ میں نے یہیں رہنا ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں. اور اگر آپ کہیں کہ ملائے اعلیٰ میں جانا ہے تو میں ادھر لے جاؤں. تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے جبریل کی طرف دیکھا. جبریل سمجھتے تھے اتنے عرصے 63 سال کی رفاقت ہے دنیاوی طور کے اوپر، اور پہچان تو 70,000 بار تک تو اس ستارے کو، اس نور کو دیکھتے رہے. 70,000 سال کے بعد ہوتا تھا تو نور 72,000 مرتبہ دیکھ چکا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا جبریل کی طرف تاجدار کائنات نے، تو جبریل آپ کا منشا سمجھ گئے کہ آپ کیا کس نگاہ سے دیکھا ہے. کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے جنت کو سجانے کا حکم دے دیا ہے. تمام فرشتے اپنے سجے ہوئے کھڑے ہیں، پروٹوکول کے لیے کھڑے ہیں، اور اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. صرف حکم آپ کا، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. اب اس وقت کی بات ہے. کہا کہ جبریل جانا تو چاہتا ہوں، جانا تو چاہتا ہوں، لیکن امت کا بڑا فکر ہے. میری امت کا کیا ہو، میری امت کا کیا ہو. کہ یہ فکر ہے، یہ پوچھ کے آ، یہ پوچھ کے آ. پہلے تو وہاں سے حکم آتا تھا اور میرے پاس پہنچتا تھا. اب
تجھے حکم میں دیتا ہوں تو جا پوچھ کے آ. سبحان اللہ. پہلے تو وہاں سے حکم ہوتا تھا کہ جا میرے محبوب کو کہہ دے کہ یہ کام کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر. آج تو میرے کہنے سے جا پوچھ کے آ کہ میری امت کا کیا بنے گا. اللہ. جبریل جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ان کو اسے بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ عبادت اللہ کو دیکھ کے کرنی ہے. تو پوچھا، آیا اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبریل اللہ پاک نے کیا فرمایا. جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے محبوب، جب میں تیری تمنا میں بیٹھا ہوں، تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تو مجھے آگے ملے، تو میں تیری امت کا تیرے باقی میں ذمہ دار ہوں. میں ذمہ دار ہوں. کہ یہ ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں. تاجدار کائنات نے ہمارے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں عرضیں کی، جو آنسو بہائے، اپنے لیے نہیں ہمارے لیے، اور اللہ نے گارنٹی اٹھائی اپنے محبوب کے آنسوؤں کی وجہ سے کہ یہ پریشان نہ ہو، یہ دکھی نہ ہو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوئی نہ ہمیں اللہ کا احترام ہے، نہ ہمیں رسول کی محبت کا احترام ہے. نعرے نعرے ہے. کم سے کم عمل ایسا کہ حضور کو شرمندگی تو نہ ہو. اللہ یہ نہ سوچے کن لوگوں کی ضمانت اٹھائی تھی کہ ضمانت کے قابل بھی نہیں. کم سے کم جو ہے نا کہ کوئی ہاں بھائی جو شریف ہے سارے ادھر ہو جاؤ. چلو کچھ ٹائم تو شریف سارے ادھر جب جو پہلے برے بھی تھے، جب یہ ہوا کہ ہاں بھی شریف ایک طرف ہو جاؤ، اپنے آپ کو شریف سمجھ تو ایک طرف ہو جائے، اور پھر تو شرافت میں رکھے، پھر تو ضمانت ہے. ضمانت دینے والے کو بھی چسائے، جس کی ضمانت دی جا رہی ہے کم از کم اس کو بھی جو ہے اس میں ہوگا. اور ادھر سے وہ ضمانت دینے والا تو کہے کہ جو ہے کہ میرے محبوب کی جو امت ہے ان کو میں بخش رہا ہوں، یہ ایک طرف ہو جائے. اور جب وہ اٹھ کے جا رہے ہوں نیکی والے پلڑے کی طرف، خیر کی طرف، اس کے کرم اور بخشش کی طرف جا رہے ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں دیکھ رہی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں دیکھ رہی ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم، ان انبیاء کی امتیں نہیں دیکھ رہی ہوں گی کہ یا اللہ یہ تیرا اختیار ہے کہ تو معاف کر رہا ہے. لیکن ذرا ایمانداری سے تو بتا یہ قابل ہے صحیح؟ تو اپنی ضمانت نبھا رہا ہے نا کہ ان کا ضمانتی تگڑا ہے. ہمارا ضمانتی اگر ہوتا جو ہے نا، ہمارے کوئی عمل جو ہے اس سے زیادہ خراب ہے. جو امت محمدیہ جو عمل کر رہی ہے، جن کو کہا کہ جب جو امت محمدیہ ہے آج جائے معاف کر دیتا ہوں ان کو، کہ یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کوئی ان سے زیادہ بد عمل کر رکھے ہیں؟ تو کم از کم تھوڑا سا بیلنس رکھنے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کیونکہ اللہ تو شرمندہ ہوتے ہی نہیں ہے، وہ تم کو چپ کرا دے گا. ان کی جرت ہی نہیں ہوگی بولنے کی، ان کی جرت ہی نہیں رہے گی سوال کرنے کی. ہے تو زبردستی والی بات نہیں، لیکن اندر سے دل تو جو ہے نا کہیں سے یہ تو آ رہی ہوگی نا کہ انصاف نہیں کر رہا. ٹھنڈی بات ہے. تو کم از کم آج کی رات پچھلا کھاتا صاف کر رہے ہیں.
تاکہ اللہ کو معاف کرتے ہوئے بھی مزہ آئے سبحان اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیکھتے ہوئے